الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اس کے اوپر بیٹھ جاؤ، کیا مسئلہ ہے؟ گناہ ہے؟ بزرگان محترم و برادران عزیز، قرآن کریم میں جو دعائیں مذکور ہیں ان دعاؤں کا بیان چل رہا ہے، اور قرآن کریم میں جو دعائیں ذکر کی گئی ہیں یا تو وہ دعائیں حضرات انبیاء علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعائیں ہیں یا فرشتوں کی مانگی ہوئی دعائیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان فرمایا ہے۔ ان دعاؤں میں حضرت زکریا علیہ السلام کی ایک دعا کا سلسلہ چل رہا ہے، درمیان میں مختلف حالات اور زمینی حقائق کی مناسبت سے تقریباً 2 جمعے غالباً اس سلسلے کو ہم آگے نہیں بڑھا سکے۔ اب میں اس دعا کی تکمیل کی انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ وہ جو حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی، اور یہ بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ اس دعا کو یاد کر لیں۔ اب پتہ نہیں یاد کی ہے کہ نہیں کی ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن میں نے تو اس پورا زور لگایا تھا کہ قرآن حکیم کی ان دعاؤں کو یاد کر کر ان دعاؤں کو مانگنا شروع کر دیں۔ یہ بڑی قبولیت والی دعائیں ہیں، بڑی برکتوں والی دعائیں ہیں، اور یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ہیں جس کی قبولیت میں کوئی ذرہ برابر شک شبہ نہیں ہے۔ وہ دعا تھی ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑیے، آپ بہترین وارث اور والی ہیں، مجھے اکیلا نہ چھوڑیں، میری دستگیری فرمائیں، میری مدد فرمائیں، میری نصرت فرمائیں، میرا ہاتھ تھام لیں، مجھے پکڑ لیں، دنیا کے جھمیلوں سے اور دنیا کے غموں سے، دنیا کی مشکلات سے
آپ مجھے نجات عطا فرما دیں، میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس مصیبت سے چھٹکارا نصیب فرما دیں۔ اس دعا کا بیان چل رہا ہے، اور شاید آپ کو یاد ہوگا اس دعا کا جو پس منظر ہے وہ میں نے 2-3 جمعہ پہلے جب اس دعا کو شروع کیا تھا تو اس وقت ذکر کیا تھا۔ بس مختصر سی میں پچھلی بات کا حوالہ دے کر جہاں تک میری بات ہوئی تھی، اب اس سے میں اگلی بات انشاءاللہ ابھی شروع کرتا ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی، اس دعا کا ذکر یہاں قرآن کریم میں ہے، سورہ مریم میں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، دعا یہ کی تھی کہ ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیہ، یہ دعا فرمائی تھی۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ کون تھی، ان کے والد کون تھے، یہ ساری باتیں میں بہت تفصیل سے آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں۔ ان کی ایک بہن تھی، ان کے شوہر کون تھے، وغیرہ وغیرہ۔ عمران ان کا نام تھا، مسجد اقصی کے امام تھے، اور حضرت مریم کی جب ولادت ہوئی تو اب یہ مسئلہ، یہ ساری بات اب میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کر رہا، میں صرف بس اشارہ کر رہا ہوں۔ تو اب مسئلہ یہ پیش آیا کہ اب ان کی کفالت کون کرے، والد کا انتقال ہو گیا، تو بہت سارے لوگوں کی خواہش یہ تھی کہ ہم ان کو پالے پوسیں، ان کی تربیت کریں، ان کو اپنی کفالت میں لے لیں۔ تو قرعہ ڈالی گئی، اور وہ قرعہ حضرت زکریا علیہ السلام کے حصے میں آئی۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے وہ رشتے میں خالو تھے، تو خالو کا حق ویسے بھی عام آدمی کے مقابلے میں، عام رشتہ دار کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ میری تو ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، انی وہن العظم واشتعل الرأس شیبا، اور میرے سر پر بڑھاپا آ چکا ہے، وہ بڑھاپا جوش مار رہا ہے۔ اور یہ بات بھی میں نے ذکر کی تھی کہ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر ہے 99 سال، اور جس وقت آپ اولاد کی دعا مانگ رہے ہیں، جو ظاہری اعتبار سے، میڈیکل کی ہم بات نہیں کرتے، ظاہری اعتبار سے اس عمر میں ایسے آدمی کا اولاد ہونا، ظاہری اعتبار سے اللہ کی قدرت میں بہت کچھ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا مظاہرہ دکھائیں گے بھی، ابھی میں ذکر کروں گا۔ ظاہری اعتبار میں کہہ رہا ہوں، ظاہری اعتبار سے اس عمر میں، اور ظاہر ہے کہ آپ کی جو بیوی تھی ان کی عمر اس سے بھی زیادہ تھی، 100 سے بھی اوپر تھی، اولاد نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ دینا چاہیں تو وہ تو دینے پر قادر ہے، جیسے زکریا علیہ السلام کو اولاد دے دی۔ تو یہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اس دعا میں یہ فرمایا، سورہ مریم جو ہے وہ شروع یہیں سے ہو رہی ہے، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا، جب انہوں نے اپنے رب کو چپ کے پکارا۔ تو یہاں سے علماء نے ایک مسئلہ بیان کیا، اور تمام فقہاء نے اپنی کتابوں میں اور بڑے بڑے فتاوی میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جن تسبیحات کا یا جن کلمات کا یا جن دعاؤں کے بارے میں جہرن ثابت ہے، ان دعاؤں کو جہرن پڑھنا چاہیے، اور جہاں سرن ثابت ہے وہاں سرن پڑھنا چاہیے۔ دیکھیے بہت ساری دعائیں ایسی ہوتی ہیں
ان کے بارے میں شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کو جہرن پڑھو، جہرن مانگو. جہرن کا معنی بلند آواز سے. آپ تلبیہ پڑھتے ہیں بھائی، جب طواف کرتے ہیں بیت اللہ شریف کا تلبیہ پڑھتے ہیں نا، کیا پڑھتے ہیں؟ نہیں پتا. یہ آستہ پڑھتے ہیں، زور سے پڑھتے ہیں؟ زور سے پڑھتے ہیں. یہاں زور سے پڑھنا ثابت ہے، یہاں پر زور سے پڑھنا ثابت ہے. تو جہاں شریعت نے کہا زور سے پڑھنا وہاں زور سے پڑھو، اور جہاں شریعت نے کہا کہ سرن پڑھو وہاں سرن پڑھو، آہستہ. تو دعا میں اصل سر ہے، اخفا ہے. ادعو ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو تم پکارو عاجزی کے ساتھ، چپ کے. ہاں کہیں تعلیم دینی مقصود ہو، تعلیماً دعا کو اگر آدمی جہرن مانگے تو وہ منع نہیں ہے، لیکن ہمیشہ اس کی عادت بنانا یہ پسند نہیں. تو یہاں بھی زکریا علیہ السلام نے جو دعا اللہ تعالیٰ سے کی، وہ دعا آہستہ آہستہ چپ کے عاجزی کے ساتھ مانگتے رہے. اور کیا کہا؟ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے پروردگار. اسی لیے علماء نے قرآن پر آدمی قربان جائے کیا کیا باتیں قرآن سکھاتا ہے ہمیں، کیا کیا باتیں سکھا رہا ہے. اس سے زیادہ اور کون سی کتاب ہمیں بتائے گی، سکھائے گی جو قرآن سکھا رہا ہے. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور ایک اس جملے کے ساتھ دعا کا ایک ادب بھی سکھلا کے جا رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں زکریا علیہ السلام؟ اے اللہ جب بھی میں نے آپ سے دعا مانگی ہے ہمیشہ میرا تجربہ اور مشاہدہ یہی رہا، کبھی آپ نے اس دعا سے مجھے محروم نہیں فرمایا، آپ نے ہمیشہ میری دعا کو قبول فرمایا ہے. لہذا جب آپ نے میری زندگی کی تمام دعاؤں کو قبول فرمایا، اب میں جو اولاد کی دعا آپ سے مانگ رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ اس سے بھی مجھے محروم اور مایوس نہیں فرمائیں گے، آپ اس سے بھی مجھے مایوس اور محروم نہیں فرمائیں گے. یہ دعا بھی آپ جو ہے وہ ضرور قبول فرمائیں گے. تو اس لیے آدمی کو اللہ تعالیٰ سے امید کے ساتھ نہیں یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے. امید کے ساتھ نہیں یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے کہ میں جو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوں یقیناً اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مجھے عطا فرمائیں گے. اور مانگتا رہے، ایک دفعہ مانگنا نہیں. حدیث میں ہے کہ کم از کم 3 مرتبہ دعا کو مانگنا چاہیے. ایک مرتبہ، اور ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ دعا کو مانگنا ایسا ہے جیسے کہ آپ نے کوئی آرڈر کر دیا، یا اللہ مجھے مکان دے دیں، مجھے گاڑی دے دیں، مجھے کاروبار میں برکت دے دیں. اللہ تعالیٰ کو آپ آرڈر کر رہے ہیں. چیپدی کا شوربہ. تو دعا میں عاجزی ہو، دعا میں انکساری ہو، دعا کی رٹ لگائے، میں نہیں آپ کو چھوڑوں گا جب تک آپ مجھے یہ چیز نہ دے دیں. میں مانگتا رہوں گا جب تک کہ مجھے مل نہ جائے. اور ایسے فرمایا کہ دعا اللہ تعالیٰ سے ایسے مانگو جیسے بچہ اپنی ماں سے ضد کرتا ہے گڑ کھانے کے لیے اور ٹافی لینے کے لیے، ماں کا پیچھا نہیں چھوڑتا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ ایسے ہی مانگتا رہے، پھر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک دفعہ آپ نے آرڈر کر دیا کہ جی مجھے دے دیں. کیوں دے دیں؟ مانگتے رہو، ہر وقت مانگو، مانگتے رہو، اور مانگنے سے وہ خوش ہوتے ہیں. خیر، میں اب اگلی بات کی طرف آ رہا ہوں، وقت کم ہے. یہ جو حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی، اولاد کی دعا مانگی، اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے، اس کا خیال کہاں سے آیا؟ اس کا خیال جو ہے وہ یہاں سے آیا کہ جب انہوں نے حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ بے موسم پھل کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو کیا کہا؟ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ یہ بے موسم پھل اللہ نے اپنی قدرت سے عطا فرما دیے. تو حضرت زکریا علیہ السلام کا داعیہ پہلے بھی نبی تھے، اور زیادہ یقین بڑھ گیا کہ جب اللہ تعالیٰ حضرت مریم کو بے موسم پھل دینے پر قدرت رکھتے ہیں تو مجھے اس بڑھاپے میں اولاد دینے پر قدرت کیوں نہیں رکھتے؟ اب یہاں سے مانگنا شروع کر دیا. جب بے موسم پھل اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں تو مجھے
بے موسم اللہ تعالیٰ اولاد بھی عطا کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا اور خوشخبری سنا دی. یا زکریا، 16واں پارہ سورہ مریم، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا. اے زکریا، ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، ہم آپ کو ایک لڑکا دیں گے، اس لڑکے کا نام ہوگا یحییٰ. لم نجعل لہ من قبل سمیا، اور اس نام کا کوئی بچہ اب تک کے نہیں ہوا، کوئی نہیں ہے. ایک مطلب. اور دوسرا مطلب یہ کہ سمیہ یہ معنی میں شبیہن و مثیلن، شبیہن و مثیلن مفسرین نے لکھا ہے. تو اب معنی کیا ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ یحییٰ نام کے بچے تو اور بھی ہوں، لیکن وہ یحییٰ جس کو اللہ تعالیٰ اب حضرت زکریا کو عطا فرما رہے ہیں وہ جن خصوصیات اور اوصاف کا حامل ہے، ان خصوصیات اور اوصاف کا حامل کوئی اور یحییٰ نہیں ہوگا، وہ یہی درہ یکتا ہوگا. وہ خصوصیت ساری اسی کے اندر ہوگی. ہاں ہو سکتا ہے کہ اس نام کے کوئی اور یحییٰ ہوں، لیکن ہم جس یحییٰ کو آپ کو دے رہے ہیں وہ جن کمالات سے متصف ہے، وہ جن خوبیوں سے متصف ہے، وہ جن اوصاف سے متصف ہے، اس میں وہ یکتا ہے. دونوں ہی معنی ہیں. اب یہ بات بھی ہو گئی. اب آگے جو ہے یہاں اس آیت کے بعد آگے اب اللہ تعالیٰ سے حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ فرمایا، قال ربی انا یکون. اب ذرا سا توجہ سے میری بات سمجھیں. اب آگے یہ فرمایا، قال ربی انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا. اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ میرے لیے اولاد کیسے ہوگی، میرے لیے اولاد کیسے ہوگی. شاہ عبد القادر صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ترجمہ قرآن ہے، موضح القرآن اس کا نام ہے. دیکھنے والوں نے دیکھا بھی ہوگا، شاید کسی نے پڑھا بھی ہوگا. اس سے بس اوقات حضرت ترجمے میں بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں میں بڑی بڑی بات کر جاتے ہیں. حضرت شاہ عبد القادر صاحب بہت بڑے آدمی تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بہت بڑی بڑی بات کر جاتے تھے. تو یہاں اس آیت کے ذیل میں حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جب دعا مانگ رہے تھے، سن رہے ہیں کہ نہیں، جب دعا مانگ رہے تھے اس وقت یہ سوال نہیں کیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم دیں گے تو اب سوال کر رہے ہیں. جب دعا مانگ رہے تھے اس وقت یہ سوال نہیں کیا کہ کیسے ہوگا، اس وقت تو مانگ رہے ہیں، اور جب کہا کہ ہم دیں گے اب سوال کرنا شروع کر دیے کہ کیسے ہوگا. تو خدا نہ خواستہ مقصود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. مقصود یہ ہے کہ یا اللہ یہ تو سب کچھ آپ کی قدرت میں ہے. سوال کرنے کا بنیادی منشا یہ ہے کہ اولاد کیسے ہوگی. کیسے ہونے کا معنی یہ ہے کہ کیا کسی اور عورت سے مجھے نکاح کرنا پڑے گا، یا آپ مجھے جوان کر دیں گے اور میری بیوی جو بانجھ ہو چکی ہے اس کا بانجھپن ختم ہو جائے گا اور وہ قابل ولادت، اس کے بچے کی ولادت جو ہے وہ ہو جائے گی. اس کی صورت عملی طور پر کیا ہوگی، یہ ہے اصل مسئلہ سوال سے. اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک نہیں. نبی کو تو اللہ کی قدرت پر سب سے پہلے ایمان اور یقین ہوتا ہے. ان سے زیادہ قدرت کس کو، ایمان کس کا ہوتا ہے. مقصد یہ کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی صورت کیا ہوگی. تو کیا کہا جواب میں کہا کہ قال کذالک قال ربک هو علی ہین. فرمایا کہ ایسے ہی ہوگا جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں، اور یہ تمہارے رب پر آسان ہے. وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا. تمہیں اس پر تعجب ہو رہا ہے کہ اولاد کیسے ہوگی. ذرا سا اپنی تخلیق پر غور کرو کہ تم معدوم تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وجود عطا فرمایا. ایک منی کے قطرے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا. جس اللہ کو یہ قدرت حاصل ہے اس اللہ کو اولاد دینے پر قدرت نہیں ہے. اس میں کیا تعجب کی بات ہے. پھر کہنے لگے کہ اچھا علامت کیا ہوگی.
یہ کیسے پتا چلے گا کہ حمل قرار پا گیا ہے؟ یہ کیسے پتا چلے گا؟ تو فرمایا کہ اس کی علامت ہم بتا دیتے ہیں. اس کی علامت یہ کہ 3 دن تک کہ آپ کسی سے بات کرنے پر قدرت نہیں رکھیں گے. یہ نہیں ہے کہ اب آپ گونگے ہو جائیں گے یا آپ کو بولنے کی قدرت نہیں ہوگی. ہاں 3 دن تک کہ آپ اشارے سے بات کریں گے. فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. سمجھ رہے ہیں؟ یہ تیسرے پارے میں 3 دن تک کہ آپ بات نہیں کریں گے. ہاں بس اشارے سے ذکر کرنے پر قدرت ہوگی. زبان ذکر کرنے پر زبان چلے گی لیکن گفتگو کرنے پر آپ قادر نہیں ہوں گے. یہ علامت ہوگی کہ حمل قرار پا گیا. اچھا جی، اب آ جائے اگلی بات کی طرف. سوال یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو اولاد کی دعا کی تو اس بڑھاپے میں کیا ایسی ضرورت پیش آ گئی تھی؟ کیا ایسا تقاضا پیش آ گیا تھا؟ ہم بھی دعائیں مانگتے ہیں نا اپنی اولاد کے لیے، آپ بھی اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. ہم کیا دعائیں مانگتے ہیں؟ یا اللہ میری اولاد کو صحت عطا فرما دے، زندگی عطا فرما دے، کاروبار میں برکت عطا فرما دے، عمر میں برکت عطا فرما دے، ذاتی گھر عطا فرما دے، اچھا بزنس عطا فرما دے. یہی مانگتے ہیں نا. اچھی بیوی عطا فرما دے وغیرہ وغیرہ، یہ مانگتے ہیں. اور حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی دعا کرنے کی جو وجہ بیان کی وہ ان تمام کی تمام چیزوں سے ہٹ کر ایک یونیک چیز، یونیک تو سمجھ رہے ہیں نا، تمام چیزوں سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں مانگی، صرف ایک بات کی ہے. یہ قرآن کا کمال ہے. ایک چیز کی، کیا؟ یا اللہ جو آپ اولاد مجھے عطا فرمائیں گے وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا. کمال ہے. وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اے پروردگار اس بچے کو آپ اپنا پسندیدہ بنا دیں. اس بچے کو آپ اپنا پسندیدہ بنا دیں. کیا مطلب؟ کہ جب آپ اس بچے کو پسندیدہ بنا دیں گے تو اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور اس کا دین بھی سدھر جائے گا. تو دین اور دنیا کی کوئی چیز اس جملے سے خارج نہیں ہے، دونوں کی دونوں چیزیں اس کے اندر داخل ہے. وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اے پروردگار آپ اس کو ایسا بنا دے کہ وہ آپ کی نگاہوں میں اور آپ کی نظروں میں پسندیدہ ہو جائے. جب پسندیدہ ہو گیا تو اس کی دنیا بھی سنور گئی اور اس کا دین بھی اور آخرت بھی سدھر گئی. اس سے زیادہ جامع دعا اور کیا ہوگی؟ نہ گاڑی کی دعا، نہ بزنس کی دعا، نہ شادی کی دعا، نہ مکان کی دعا، کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں. وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اے رب اس بچے کو ایسا بنا دے کہ وہ آپ کا پسندیدہ بن جائے، آپ کا پسندیدہ بن جائے. تو دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی. یحییٰ علیہ السلام کی دعا. اور 17ویں پارے میں وہاں، اچھا یہ جو دعائیں ہیں، یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ پتہ نہیں کب سے زکریا السلام یہ دعائیں مانگ رہے ہیں. اور قرآن کریم میں کہیں دعا کی تعبیر کچھ ہے اور کہیں اس دعا کی تعبیر کچھ ہے، کہیں کچھ ہے. کب سے مانگ رہے ہیں؟ اور سبق یہ دے دیا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا کام ہے، قبولیت کے چکر میں نہیں پڑنا. ہمارا کام ہے مانگنا اور دینا کام اللہ تعالیٰ کا ہے. ہاں انسان مانگنا چھوڑ دے تو وہ بدبختی ہے، انسان مانگنا چھوڑ دے تو وہ بد نصیبی ہے. ارے اگر تم اللہ کے در پر نہیں جھکو گے تو پھر کون سا اور در ہے؟ کس کے در پر تم جاؤ گے؟ کس کے در پر جاؤ گے اگر اللہ کے در پر نہیں جھکے؟ بس میری باتیں جو ہے نا وہ وقت بھی کم ہے، میں
کیا کروں، باتیں مجھے یاد آتی ہیں، اچانک یاد آ جاتی ہیں. ایک بزرگ تھے، وہ روزانہ تہجد میں اٹھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے. ایک عرصے سے معمول تھا. ایک دن ان کے ایک خاص مرید بھی تو خاص ہوتے ہیں نا، خاص. تو ایک خاص مرید نے کہا کہ حضرت میں 2-3 دن آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ میں آپ کے معمولات دیکھوں کہ آپ رات کو کب اٹھتے ہیں، کیا مانگتے ہیں، کیسے نماز پڑھتے ہیں، کیسی دعا مانگتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل سے بستر ڈال دینا اپنا ہمارے برابر میں. بستر ڈال دیا. وہ جو بزرگ تھے شیخ، وہ اٹھے تہجد کے لیے، نماز پڑھ کے جب فارغ ہوئے اور جب دعا کرنے کا وقت آیا اور دعا جب مانگنی شروع کی تو ایک آواز سنی. مرید بھی ساتھ ہے، آواز سنی اور آواز یہ آئی کہ لا لبیک، تمہاری کوئی حاضری، کوئی عبادت، کوئی دعا قبول نہیں ہے. یہ جب آواز مرید نے سنی تو مرید نے اپنے شیخ سے کہا کہ حضرت وہاں سے تو آواز یہ آ رہی ہے، اور آپ جو ہے وہ آپ دعا بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. فرمایا کہ وہ آواز سنی تم نے؟ کہا کہ جی وہ آواز میں نے سنی. کہا کیا آواز آئی تھی؟ کہا کہ یہ آواز آئی. کہا کہ یہ آواز تو میں 40 سال سے سن رہا ہوں. یہ آواز تو میں 40 سال سے سن رہا ہوں. میرے برخوردار، مجھے یہ بتاؤ کہ اگر اس در پر اگر آدمی پیشانی نہ جھکائے تو اس کے علاوہ اور در کون سا ہے؟ اگر اس در پر آدمی سوالی نہ ہو، اس در پر اگر آدمی نہ جھکے، اس اللہ سے اگر نہ مانگے، ان کا کام ہے کہ وہ در کھولیں یا بند کریں، دیں نہ دیں، وہ قبول کر لیں، دھتکار دیں، وہ ان کا مسئلہ ہے. لیکن ہمارا تو ان کے علاوہ کوئی اور در نہیں. فوراً آواز آئی کہ تمہاری ساری عبادتیں قبول ہیں، تمہاری ساری عبادتیں قبول ہیں، تمہاری ساری حاضری قبول ہے، ساری دعائیں تمہاری قبول ہیں. تو بات کیا ہے کہ جب آدمی یہ بات سمجھ لے کہ اللہ کے در کے علاوہ میرا کوئی در نہیں، ایک ہی در ہے، ایک ہی آسرا ہے. لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، کوئی ٹھکانہ نہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور. جب آدمی ایک در کا ہو کر رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. خیر، تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان کو بیٹا دے دیا، اولاد عطا فرمائی، وغیرہ وغیرہ بہت سارے اللہ تعالیٰ نے احسان کیے، ان تمام کے تمام احسانات کی قرآن کریم میں وجہ بیان فرمائی ہے. ان سارے احسانات کی وجہ بیان فرمائی ہے 17ویں پارے میں. عجیب وجہ بیان کی ہے، اور وہ وجہ میں ذرا سا سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ کرے میں آپ کو صحیح سمجھا لوں، کم وقت میں آپ بات اچھی سمجھ لیں، اہم بات سمجھ لیں. وہ کیا وجہ ہے؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. یہ فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو لوگ ہیں. کون لوگ؟ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت مریم، حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی حضرت عمران. یہ جو لوگ ہیں ان کی بیسٹ کوالٹی، اب انگلش کا لفظ آپ صحیح سمجھ لیں گے، ان کی جو بیسٹ کوالٹی ہے وہ کیا ہے؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ نیک کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھتے ہیں، اس لیے ہم نے ان کی دعا قبول کی ہے. یہ نیک کاموں میں ایک دوسرے سے مسابقت کرتے ہیں. حضرت ہمارا مقابلہ تو دنیا کے کاموں میں، دنیا کی چیزوں میں مقابلہ ہے. اس نے مکان ایسا بنایا ہے، میں اس سے بھی اچھا بناؤں گا. اس کے پاس اس ماڈل کی گاڑی ہے، میں اس سے زیادہ. اور میرے علم میں بعض خاندان ایسے ہیں کہ جن کے یہ دوڑ لگی ہوئی ہے، باقاعدہ مقابلہ ہو رہا ہے، بڑے سے لے کر چھوٹے تک کا مقابلہ ہو رہا ہے. چاچو نے میری یہ گاڑی خریدی ہے، ہم کوئی کم ہے، ہم اس ماڈل کی لیں گے. ماموں نے میرا یہ والا ماڈل کا موبائل لیا ہے، میں اس ماڈل کا موبائل لوں گا، ہم کوئی کم ہے، مجھوں کو تاؤ دیتے.
میری تو مونچھ ہی نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو دوڑ ہے اور ہمارا جو مقابلہ ہے، ہمارا ایک دوسرے سے جو آگے بڑھنے کا جذبہ ہے، وہ کن چیزوں میں؟ حضرت بتائیے. دنیا کے کاموں میں، دنیا کی چیزوں میں، دنیا کی اشیاء میں. لیکن معاف کیجئے گا، میں بہت معذرت چاہتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا اب تک نہیں ہوا کہ وہ نماز اچھی پڑھتا ہے، وہ بڑی کثرت سے نفلیں پڑھتا ہے، وہ رات کو 3 بجے اٹھتا ہے، میں اس سے مقابلہ کروں گا. وہ 3 بجے اٹھتا ہے، میں 2 بجے اٹھوں گا. وہ 12 نفلیں پڑھتا ہے، میں 20 نفلیں پڑھوں گا. وہ مہینے میں 3 روزے رکھتا ہے، میں 6 روزے رکھوں گا. یہ جذبہ ہے؟ بتا دیں، مسجد میں بیٹھے سچ سچ بتا دیں. نہیں ہے، یہ جذبہ نہیں ہے. تو ان کی جو دعائیں قبول کی ہیں، ان کی دعاؤں کے قبول ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں، یہ نیکیوں کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں. وہ اتنا صدقہ خیرات کر رہا ہے، وہ اتنی چیزیں قربان کر رہا ہے اور غریبوں پر لٹا رہا ہے، میں اس سے زیادہ لٹاؤں گا. میں اللہ نے مجھے دیا ہے، میں اس سے زیادہ خرچ کروں گا. ہمارا مقابلہ جو ہے وہ دنیا کی چیزوں میں ہے، دین میں ہمارا مقابلہ نہیں ہے. ایک بات تو یہ فرمائی، اور دوسری بات فرمائی یدعوننا رغبا ورہبا. یہ بھی بڑی اہم بات ہے. یدعوننا رغبا ورہبا، ہم نے ان کی دعائیں قبول اس لیے کی ہیں کہ یہ ہمیں پکارتے ہیں امید اور خوف سے. امید اور خوف سے، امید بھی رکھتے ہیں اور ڈرتے بھی رہتے ہیں، اور یہ دونوں صفت جو ہے وہ ہمیں پسند ہے. اور ایمان بھی نام ان دونوں چیزوں کا ہے. الایمان بین الخوف والرجاء، الایمان بین الخوف والرجاء. اچھا، ایک بات اب میری رہ گئی پیچھے، میں ابھی ذہن میں میرے بات آ گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جو اولاد کی دعا مانگی، ہم جو اولاد کی دعا مانگتے ہیں ہمارے سامنے کچھ اور مقاصد ہوتے ہیں. اور زکریا علیہ السلام نے جو دعا مانگی، ان کا مقصد یہ تھا کہ میرا علمی جانشین اور میری نبوت کا وارث وہ بنے. اور اس کو قرآن نے ذکر کیا ہے، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي. اس لیے کہ میرے جو بھائی بنے، بھائی علمی وراثت یا جو بھی وراثت ہوتی ہے، یا تو وہ اولاد کو ملتی ہے یا بھائیوں کو ملتی ہے. تو حضرت زکریا علیہ السلام کا تعلق جو ہے بنی اسرائیل سے ہے. تو ان کو دور دور تک کے کوئی ایسا نظر نہیں آیا کہ جو ان کا علمی وارث بن سکے، جو ان کی نبوت کا وارث بن سکے. اس لیے دعا کی کہ یا اللہ ایسا کوئی اولاد، ایسی کوئی اولاد مجھے عطا فرما دے جو میری علمی وراثت کا مستحق بن جائے. شیعہ اور قادیانی یہاں پر اس آیت میں زور یہ لگاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ. تو شیعہ اور قادیانی یہ زور لگاتے ہیں اس بات پر کہ یہاں پر اس آیت میں جو وراثت مراد ہے، اس وراثت سے مراد ہے دنیا کی مال اور دولت کی وراثت. لیکن احادیث سے، فقہا کے اقوال سے اور حقائق اور تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے مال میں وراثت جاری نہیں ہوتی. حدیث میں ہے نحن معشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکنا صدقہ. یہ بخاری میں روایت ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. نحن معشر الانبیاء، فرمایا کہ ہم انبیاء کی جماعت ہیں. لا نرث ولا نورث، ہمارے مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا، نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں. ما ترکنا صدقہ، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے. اور حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کان نجارن، بخاری میں کان نجارن، حضرت زکریا علیہ السلام پیشے کے اعتبار سے کارپینٹر تھے. جانتے ہیں نا کارپینٹر بڑی. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس زمانے میں وہ اوزار اور وہ مشینیں نہیں ہوتی تھی جو آج ہیں. بیٹھے ہوئے کارپینٹر صاحب ہمارے، ان کو بھی پتہ ہے. آج تو اگر آپ کو ایک تختہ کاٹنا ہو، ایک لکڑی کاٹنی ہو، بٹن دبایا، آرے پہ رکھا، 1 سیکنڈ کے اندر آر پار ہو گئے. اور پہلے زمانے میں وہ آریوں سے، پتہ نہیں وہ آری بھی ہوتی تھی یا کیا چیز ہوتی تھی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہ چیزیں نہیں تھی. تو حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ مال کتنا تھا کہ جس میں وراثت جاری ہوگی.
تو معلوم یہ ہوا کہ انبیاء کے مال میں وراثت جاری نہیں ہوتی. اور دوسرا آپ خطبے میں وہ حدیث عام طور پر آپ سنتے ہیں ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. خطبے میں یہ آپ سنتے ہیں. علماء انبیاء کی جو وراثت ہوتی ہے وہ مال اور دولت نہیں ہوتی, وہ سونا اور چاندی اور جواہرات نہیں ہوتی. انبیاء علیہ السلام کی جو وراثت ہوتی ہے وہ علمی وراثت ہوتی ہے, وہ نبوت کی وراثت ہوتی ہے. اور اس پر قرآن کریم سے 2-3 دلیلیں بھی آپ کو پیش کی جا سکتی ہیں اور دی جا سکتی ہیں, لیکن اس وقت اتنا نہیں ہے. میں نے مختصراً بات آپ کو اتنی بتا دی. آگے چلیے. تو ایک تو وجہ بیان کی کہ ہم جو ان حضرات کی ہم نے جو دعائیں قبول کی وہ اس وجہ سے کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات, انہم کانوا یسارعون فی الخیرات, اس لیے کہ یہ جو لوگ ہیں جن کا ماقبل میں ذکر ہوا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دین کے کاموں میں اور نیک کاموں میں اور اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. اور دوسری صفت یہ ہے کہ کانوا یدعوننا رغبا ورہبا, یہ امید اور خوف سے ہمیں پکارتے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ایک صحابی بیمار ہو گئے. آپ حضرات صحابہ کے ساتھ ان کی عادت کے لیے تشریف لے گئے, اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بھی ہے یعودہ اذا مرض, یعودہ اذا مرض, کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عادت کرو. اس میں جان پہچان کا مسئلہ نہیں ہے. مسلمان ایسے مسلمان حق ہے مسلمان کا. آپ گئے, صحابی بیمار تھے, آپ نے فرمایا کہ کیف تجدو, تم اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو, یعنی کیسی طبیعت ہے, کیسا پا رہے ہو. تو انہوں نے کہا کہ ارجو رحمت ربی واخشى ذنوبی, ارجو رحمت ربی واخشى ذنوبی. کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی میں اپنے گناہوں کے بارے میں بھی ڈر رہا ہوں اور اللہ رب العالمین کی رحمت سے بھی امید لگایا ہوں. تو جب انہوں نے یہ بات کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے کہا کہ جب اس طرح کوئی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو نے جو امید لگائی ہے تجھے وہ مل گئی, اور جس سے تجھے ڈر ہے اللہ نے تجھے اس سے امان عطا فرما دیا. پتہ نہیں بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے. جب آدمی امید اور ڈر دونوں چیزیں جب جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے, نہ آدمی کو مکمل امید ہو اور نہ اللہ تعالیٰ سے بالکل مایوس ہو. الایمان بین الخوف والرجاء, دونوں چیزیں ہونی چاہیے. اچھا جی, 2 باتیں ہو گئیں. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ, اور تیسری بات یہ فرمائی کہ ہم نے ان کی دعاؤں کو اس لیے قبول فرمایا کہ یہ ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے, انکساری کرنے والے تھے, اپنے آپ کو ہمارے سامنے مٹانے والے تھے. اور ہمیں یہ صفت بڑی پسند ہے, عاجزی ہمیں بڑی پسند ہے, شکستگی ہمیں بڑی پسند ہے. تو بہرحال تو حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ دعا جو ہے وہ اس وقت بھی انہوں نے یہی دعا مانگی, رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. بس یہ اس دعا کو میں نے مکمل کر دیا بہت کھینچ تان کر وقت کی کمی کی وجہ سے. تو بھائی یہ دعا بڑی اہم ہے, بڑی اہم ہے. اور آج جو حالات چل رہے ہیں ان حالات میں تو آدمی دل سے ہر وقت یہ دعا مانگتا رہے. قرآن کی دعا ہے, حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے, رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑیں. میرا تو آج قیمہ سب نے نکال دیا ہے, کیسی والوں نے قیمہ نکال دیا ہے, فیول ایڈجسٹمنٹ نے میرا قیمہ نکال دیا ہے, ہو شربہ مہنگائی نے میرا جنازہ نکال دیا. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیا حال ہے بلڈ پریشر کا فیول ایڈجسٹمنٹ. آپ یہ نہ سمجھے کہ امام صاحب, میں آج بتا رہا ہوں بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوگا کہ امام صاحب کے تو مزے ہیں, مسجد والے بجلی کا بل بھرتے ہیں. نہیں بھائی, میں خود بھرتا ہوں. آ جائے, اتنا بڑا بنڈل ہے میرے پاس, ہر مہینے بھرتا ہوں. اور پچھلے مہینے جو ہے 27,000 روپے کا بل بھرا ہے. جی کہاں ہیں آپ؟ قبر کا حال مردہ جانتا ہے. دور سے ہر آدمی بڑا اچھا لگتا ہے, قریب آ کر پوچھے تو صحیح بیچارے وہ کس عذاب سے گزر رہا ہے.
کبھی پوچھا؟ نہیں پوچھا. خیر اس پر میں کیا تبصرہ کروں. تو ساری چیزوں نے مار دیا ہے. مہنگائی نے مار دیا, بجلی نے مار دیا, گندگی نے مار دیا. کون سی چیز ایسی ہے کہ جو ہمیں سہولت؟ پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, روزمرہ کی جو چیزیں کھانے پینے کی ہیں وہ پہنچ سے دور ہیں, ادویہ وہ معدوم ہے, ان کی قلت ہے, پیٹرول وہ مہنگا ہے. میں یہ ساری باتیں آپ سے کیا ذکر کروں, آپ خود یہ ساری چیزیں جانتے ہیں. ان سارے حالات کے تناظر میں یہ دعا مانگے ہیں. اصل بات جو میں بتانا چاہ رہا ہوں, ان سارے ناموافق حالات کے تناظر میں یہ دعا مانگے, رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑیں, کسی کے سامنے مجھے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے, کسی کے سامنے اپنی ضرورت بیان نہ کرنی پڑے, آپ میرے بہترین وارث ہیں. تو جب آدمی اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے گا, مانگتا رہے گا, مانگتا رہے گا, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی دعا کو بتائے نا قبول فرمائیں گے. تو بس اس دعا کو جو ہے وہ ہمیں یاد کر لینا چاہیے اور اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کرنا چاہیے. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں یقین بھی نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں ان مشکلات سے اور ناموافق حالات سے اللہ عافیت اور عزت کے ساتھ ہمیں نکال کر ذہنی, جسمانی, دماغی اللہ تعالیٰ ہمیں سکون والی زندگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.